ایک سچی محبت کی اذیتناک موت۔ بلوچستان کی گرم ریت پر دو جوان سائے لرز رہے تھے، نور بی بی اور احسان اللہ۔ ان کی نظریں کسی معجزے کی منتظر تھیں اور دلوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا محبت کی سزا واقعی موت ہے؟ یہ کہانی آج کی نہیں، 1.5 سال پرانی ہے۔ نور اور احسان قبیلے کی پرانی دشمنی اور خاندانی زبردستیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے چھپ کر اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کر لیا تھا۔ نہ کسی کا مال چرایا، نہ کسی کو نقصان پہنچایا، بس نکاح کیا، حلال، جائز اور پاکیزہ۔ مگر یہ پاکیزگی قبیلے کے غیرت کے ٹھیکیداروں کو برداشت نہ ہوئی۔ 1.5 سال گزر گئے، دونوں دوسرے شہر میں چھپ کر رہنے لگے۔ کبھی کبھی نور کو ماں کی یاد آتی، احسان کو اپنے بھائیوں کی۔ پھر ایک دن نور کے گھر والوں کا فون آیا، بیٹی سب مان گئے ہیں اور تم دونوں کو دعوت پر بلایا ہے، ماں رو رہی ہے اور تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ نور بی بی کے دل میں امید کا چراغ روشن ہوا۔ احسان اللہ نے سوچا شاید اب خاندان نے معاف کر دیا ہے۔ دونوں نے نئے کپڑے پہنے، کچھ تحفے ساتھ لیے اور اپنے قریبی رشتوں کو گلے لگانے چل پڑے۔ لیکن وہ دعوت نہیں تھی، وہ دام تھا۔ کھانے کے نام پر بلا کر دونوں کو الگ کر کے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ پھر انہیں ایک سنسان میدان میں لے جایا گیا۔ نور بی بی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، مجھے گولی مار سکتے ہو لیکن ہاتھ مت لگانا۔ پھر وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، 7 قدم میرے ساتھ چل لو، یہ نکاح کا آخری حق ہے، اس کے بعد جو دل کرے کر لینا۔ احسان کی آنکھیں نم تھیں، اس نے گردن جھکائی اور خاموشی سے قرآن کی طرف دیکھا۔ پھر ایک آواز آئی، بسم اللہ، اور پھر گولی چل گئی۔ نور بی بی نیچے گر گئی، سینے پر قرآن اور آنکھوں میں وہ سوال جو کبھی نہ پوچھا جا سکا۔ پھر احسان اللہ کی باری آئی۔ اس نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، شاید اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ہم نے صرف محبت کی تھی اور وہ بھی نکاح کے ساتھ، کیا اس کی بھی سزا موت ہے؟ پھر دوسرا فائر ہوا اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ خاموشی کا جنازہ۔ ریگزار وہی تھے، آسمان ویسا ہی تھا، مگر اب زمین پر 2 لاشیں تھیں جن کے خون نے یہ پیغام لکھ دیا تھا، محبت جرم نہیں تھی، جرم تو تمہارا وہ فریب تھا جو کھانے کے بہانے ہمیں موت کی میز پر لے آیا۔ یہ کہانی صرف نور اور احسان کی نہیں، یہ ان سب نوجوانوں کی ہے جو محبت کو حلال راستے سے اپناتے ہیں، لیکن زمانے کے غیرت مند انہیں گنہگار بنا دیتے ہیں۔ کیا قرآن پاک بھی کسی بیٹی کو بچا نہیں سکتا؟ کیا اب بھی آپ سب خاموش رہیں گے؟ تو یہ سنو، ابھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 سال کی عمر میں نکاح کا پیغام آیا اور 40 سال کی عمر کی عورت کا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام قبول کر لیا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔